السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 19واں روزہ مکمل ہوا۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بہت جلدی رمضان کا مہینہ گزر گیا، دیکھتے دیکھتے اگلا مہینہ، اگلا رمضان کسے نصیب ہو نہ ہو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب بخیر و عافیت رہیں اور پھر کئی رمضان ملاقات ہوتی رہے انشاءاللہ۔ آج ہمیں جن آیات کی تفسیر کرنی ہے وہ 18 اور 19 پارے میں چند آیات جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ضروری سمجھا اسے مخصوص کیا ہے۔ 18 پارہ اور 19 پارہ، چونکہ کل بھی تفسیر نہیں ہوگی، کل تاخرات ہے اور پیچھے 2 راتیں تفسیر نہیں ہوئی تھی، تو کل بھی 2 پارے ہم نے لیے تھے، آج بھی 2 پارے لیے ہیں تاکہ یہ کور ہو جائے اسی طرح سے۔ تو پارہ 18 کی شروعات سورۃ المومنون سے ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر مومنین کے بہت سارے خصائل کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ معاملات کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے، زنا کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، بہت ساری چیزوں کو اللہ نے اس صورت میں جمع کیا ہے جو ایمان کا خاصہ ہے، یعنی اس کے بغیر جن اوصاف کو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان کیا ہے ان اوصاف کے بغیر ایک مومن کا ایمان موجود نہیں رہتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی صفت، سب سے بڑا وصف جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد وہ نماز کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ افلاح کے بعد مومن کا ذکر کیا ہے جمع کے ساتھ، اور اس کے بعد نماز کا بھی اور نماز میں خشوع کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی نماز بغیر خشوع کے قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس نماز سے اس نمازی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے جس نماز میں اس کے جسم کے ساتھ اس کا دل بھی حاضر نہ رہے۔ جسم کا حاضر کرنا خشوع ہے اور دل کا حاضر کرنا خضوع ہے۔ اسی لیے یہاں خاشعین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز میں مداومت اور استمرار اسی کے اندر آ سکتی ہے
جو نماز کو نماز کے تقاضے کے ساتھ پڑھے اور وہی نمازی بن سکتا ہے۔ نماز کے تقاضے کے ساتھ جو نماز کا تقاضا ہے، اگر اس کے بغیر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازی نہیں بن سکتا۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا۔ اب تھوڑا دیکھتے ہیں کہ فلاح کیا ہے۔ انجح بھی نہیں کہا، افلاح کہا۔ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں کامیابی کے لیے وہ بڑے جامع ہیں، جس عنوان میں بھی آئے۔ فلاح اور فلاح، فلاح کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، کاٹنا، اور اسی لیے اس کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں جو زمین کو پھاڑتا ہے اور اس میں دانے ڈالتا ہے۔ زمین کو پھاڑ کر کے کسان دانہ کیسے ڈالتا ہے؟ زمین کے اوپر ہی نہیں پھینک دیتا، زمین کو جوتتا ہے، جوتنا بولتے ہیں، یہاں ناگرنا بولتے ہیں۔ جب زمین پھٹ جاتی ہے تو اسے نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد جب زمین کا مزاج دانے کو قبول کرنے کے لیے ہو جاتا ہے، جب اس میں حال پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ زمین تیار با حال آگل با ڈالب بھی یا، بھوجپوری میں زمین میں حال پیدا ہو گیا، بیج ڈال دو، یعنی زمین پھٹ گئی، اس کو نرم کر دیا گیا ہے، اب زمین تیار ہے بیج قبول کرنے کے لیے۔ اسی لیے افلح کا نام تمام رکاوٹوں کو کاٹتے ہوئے زندگی میں کفر و الحاد، سرکشی، طغیانی، دنیاوی مشغولیات اور ایسے ہی تمام رکاوٹوں کو کنارہ کرتے ہوئے، جس طرح کشتی کا ناخدا پانی کو پھاڑتے ہوئے کشتی کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اگر ایسے ہی ایک مومن اپنی تمام رکاوٹوں کے باوجود اسے کاٹتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا، کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ وہی مومن کامیاب ہے جو ہر چیز کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا، پھاڑتا چلا گیا، چیرتا چلا گیا اور آگے بڑھ گیا۔ اور جب آگے بڑھا تو اسے نماز ملی، نماز قائم کیا اس نے۔ نماز جب ایک بار ایک مسلمان تھام لے تو اسے پھر نہ چھوڑے، اسے نمازی بولتے ہیں۔ خاشعون کیا ہے؟ خشیت، خشوع، جسم کو لا کے کھڑا کر لیا اللہ کے طرف، جسم کو لا کے کھڑا کر لیا اللہ کی طرف۔ جسم بھی کھڑا رہے، ذہن بھی کھڑا رہے کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ دل بھی جھکا رہے، یعنی جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ کے ہی یاد میں رہے، جو بھی دعائیں پڑھیں دل سے نکلے، تضرع ہو اس کے اندر۔ جس دعا میں تضرع نہیں، اس دعا کو اللہ تعالیٰ غافل کی دعا کہتا ہے۔ اللہ کو پکارو تضرع کے ساتھ، انہ لا یفلح المعتدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے پکار میں، جس کے عبادت میں تضرع نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے، اور جس کی نماز میں تضرع نہ ہو،
خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز سے اسے فائدہ نہیں دیتا اور وہ مکمل نمازی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے مسئلہ ثابت ہوا کہ کامیاب ہونے کے لیے نماز ضروری ہے۔ اگر کوئی مومن ہے، مسلم کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نہ وہ کسی برائی سے دور ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی سرکشی سے دور ہو سکتا ہے، نہ طغیانیت سے دور ہو سکتا ہے، نہ فحش گوئی سے دور ہو سکتا ہے، نہ منکرات سے دور ہو سکتا ہے، چونکہ اس کی دلیل بھی خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہی دی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہی ایسی چیز ہے جو دنیا کی تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، لیکن نماز ویسی ہو جو یہاں پہ جس نماز کا تقاضا ہو رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا، اللہ ہمیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور نماز کے بعد لغو کو بیان کیا ہے، پہلے لغو کو بیان نہیں کیا اللہ رب العالمین۔ یہی حکمت قرآن ہے، کسی چیز کو کسی کے بعد بیان کرنا اور کسی چیز کو کسی سے پہلے بیان کرنا، یعنی ما قبل اور ما بعد دونوں کی حیت دیکھ کر کے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ قرآن میں بتدریج کسی بھی منہیات یا منکرات یا مباحات کو یا احکام و مسائل کو آپ دیکھ لیں، جہاں بھی بتدریج یا تدریجاً ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ان کی حیت اور ان کے ویٹ کو دیکھ کر کے، ویٹ کیا بولتے ہیں، وزن، اس کی وزن کو دیکھ کر کے یہاں نماز کا وزن زیادہ ہے، اور نماز کے بعد خشوع، یعنی نماز میں خشوع کا وزن زیادہ ہے۔ نماز بغیر خشوع کے ہلکی ہے، تو یہاں پہلے نماز کا ذکر کیا، اور نماز وزنی کس سے ہوتی ہے؟ خشوع سے، تو نماز کے بعد خشوع کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے بعد لغو کو بیان کیا ہے۔ یعنی اگر لغو سے بچنا ہے، منکرات سے بچنا ہے، فحش گوئی سے بچنا ہے، ہر طرح کی دنیاوی یعنی کٹھنائیوں سے، کٹھنائیاں ہی کہیں گے اسے، کہ آدمی جب غلط کام کرتا ہے تو کٹھنائیوں میں پڑ جاتا ہے، مشکلات میں پڑ جاتا ہے، یعنی دنیا کے تمام مشکلات سے اور برائیوں سے بچنا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ مسئلہ یہاں ایسے سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد نماز کے مسئلے کو بیان کر کے اللہ نے زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے یہ بھی وزنی چیز ہے، یعنی والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر ایک رسی بھی اور ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں نکلے اور انکار کرے کوئی تو میں اس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مال کی طہارت ہوتی ہے، اور وہی زکوٰۃ ہے اگر کوئی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں جہنم میں ڈالے گا اسے، چونکہ اس نے ایک رکن کا انکار کیا، اور وہی زکوٰۃ کا مال اس کے گلے میں اژدہا بن کے لپٹ دیا جائے گا، جو اس کے جبڑوں کو چبائے گا دونوں طرف سے، اور کہے گا انا کنزکا انا کنزکا انا مالکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جسے تو دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتا تھا اور غریب محتاج کے حقوق کو نکال کے باہر نہیں نکالتا تھا، وہی تیرا مال ہوں میں جسے تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔ ہاں، اور وہ دائمی عذاب ہوگا اس کے لیے، اس کے جبڑوں کو چبائے گا، وہ ایک طرف کا چبائے گا تو دوسری طرف کا پھر صحیح ہو جائے گا، دوسری طرف کا چبائے گا تو پھر ایک طرف کا صحیح ہو جائے گا، اور یہ عذاب اسے مسلسل اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہ رب العالمین جب ہم نصاب کو پہنچ جائیں تو ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون،
یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور وہ لوگ دیکھیں یہاں افلاح کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں، کس کے بولیں؟ افلاح یعنی کامیاب مسلمان کے صفات اللہ بیان کر رہا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ صرف 5 وقت پھونک مار لینے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کی زینوں کو بتایا ہے بتدریج کہ تمہیں نماز پڑھنے کے ساتھ خشوع اختیار کرنا ہوگا، اس کے ساتھ لغویات سے بچنا ہوگا، اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس کے بعد شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، ان تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمان دیا ہے۔ کیا کہا؟ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا مسئلہ آج کے دور میں کھڑا ہو گیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت۔ جب کوئی چیز شرمگاہ کی شباہت میں ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اس شبیہ سے۔ یہ ہے کامیاب مومن کے اوصاف جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور پھر ایک بار اللہ رب العالمین والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہاں تو صلاتہم کہا اور یہاں صلوات کہا۔ صلوات، مومن جب ایک بار نماز پڑھ لے اس کی پابندی اس پہ فرض ہو جاتی ہے، وہ نماز بھی پڑھے اور نماز کی پابندی بھی کرے، اس کی حفاظت بھی کرے۔ جب حی علی الفلاح کی آواز آ جائے تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے مسجد کی طرف نکل جائے۔ یہ مطلب ہے اس کا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کو ضائع ہونے نہیں دیتے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ جس طرح دنیاوی خزانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بار کسی کی نماز اگر چھوٹ گئی تو اسے اتنی بے چینی لگ گئی کہ جب تک نماز پڑھ نہ لیا اسے دل کو قرار نہ آیا۔ جب تک نماز پڑھ نہ لی اس کے دل کو قرار نہ آیا۔ اسے کہتے ہیں جیسے موبائل اگر بستر پہ صبح کو اٹھ کر کے نہ نظر آئے تو کیا حالت ہوگی؟ ہاں؟ صبح کو تکیے کے پاس موبائل، آج کل کے اس سے بڑی مثال نہیں دے سکتا۔ موبائل تکیے کے پاس رکھ کے سوئے اور صبح کو اٹھ کر کے سب سے پہلے آدمی کیا دیکھتا ہے؟ اور اگر نظر نہ آئے تو پورے گھر کو 2 منٹ میں میدان محشر بنا دیتا ہے۔ بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ اس لیے کہ یہ موبائل نہیں رہ گیا ہے، یہ خزانہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ شیطانوں نے انسانوں کے سارے کام کو اس سے جوڑ دیا ہے۔ اگر موبائل صبح کو نہ ملے تو پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا 2 منٹ میں، میرا موبائل کہاں گیا؟ ہاتھ رکھا تھا، کون اٹھایا؟ کدھر رکھا؟ نہیں دس رہا، کیا ہوا؟ موبائل تلاش کرو، نہیں مل رہا، کہاں گیا؟ ایک دم، اور خود تو سرگرداں ہو ہی جائے گا، پورے گھر کو سرگرداں کر دیتا۔ تو حفاظت کہ ایسی حفاظت کہ اس سے قیمتی شے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، بہت بڑی پونجی کی طرح نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو کھونے نہیں دیتا، بسرنے نہیں دیتا، اپنے دل سے نماز کی یاد کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے۔ نماز ہمیشہ اس کے دل میں بسی رہتی ہے۔ ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو دوسرے کا انتظار کرتا ہے۔ فجر پڑھ لیا تو ظہر کا انتظار کرتا ہے، ظہر پڑھ لیا تو عصر کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی نماز کے انتظار میں اس کا دل ایک طرف دھڑکتے رہتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب آپ گھر میں بیٹھ کے کسی کا انتظار کریں گے
تو بار بار گھڑی دیکھیں گے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ 12 بجے آ رہا ہوں اور 12 بجے تک آپ گھڑی دیکھیں گے، 12 بج جانے کے بعد اگر وہ آدمی امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، یا کچھ لے کے آ رہا ہے، کچھ ضروری خبر لے کے آ رہا ہے، تو جب 12 بجنے کے بعد آپ کی کیفیت تھوڑی سی بدل جائے گی۔ اب تک نہیں آیا نا، 12 10 12:30 ہو گئے تو اور کیفیت بدل جائے گی، اور اگر موبائل نہ لگے تب تو اور کیفیت بدل جائے گی۔ اب نہ آپ گھر میں سے باہر جائیں گے نہ اندر جائیں گے۔ میں گیا تو آ گیا تو کیا کرنا، میں باہر گیا انہیں آیا تو کیا کرنا، کئی کو اب تک نہیں آیا۔ یعنی انتظار کی کیفیت سمجھانے کے لیے یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ نماز کا انتظار جو نمازی کرتا ہے اس کی کیفیت گھڑی پہ ہونی چاہیے کہ اب مغرب کا وقت ہو گیا، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ نماز کی حفاظت کا طریقہ ہے کہ نماز کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، گم نہیں کرتا اپنے آپ سے، نماز کے خیال میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ حق اصلی وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ اصلی وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہی لوگ اس جنت کے وارث ہیں جس میں انہیں ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے جانے کے بعد کبھی باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نے 10 سال نماز پڑھی تو 10 سال جنت میں رہے، 20 سال نماز پڑھے تو 20 سال کے لیے جنت میں جائیں گے، ہوتا ہے نا ایسا۔ ایک گاڑی بھی ہم خریدتے ہیں تو اس کا ایک ٹائم رہتا ہے، وہ ٹائم ہونے کے بعد رجسٹریشن کینسل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ایک آدمی جب اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت سے اس کی جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس کی انتہا نہیں ہے، وہ کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور وارث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے، باپ سے جو دولت بیٹے کو ملتی ہے اسے وراثت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کتنا جامع لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی اس وراثت کو ہم اپنی محنت سے نہیں کما سکتے جو اللہ رب العالمین ہمیں دینے والا ہے، ہم اپنی عبادت کے ذریعے اس کو نہیں حاصل کر سکتے، اپنی کوشش کے ذریعے ہم اسے نہیں حاصل کر سکتے جب تک اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں اس میں داخل نہ کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے مجھے جنت میں نہ ڈال دے۔ بتائیں کہ سب سے معظم نبی، سب سے مکرم نبی، جو شفیع بھی ہیں یعنی مذنبین بھی ہیں، یعنی اولین بھی ہیں آخرین بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، سید البشر بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا اس کا وارث اللہ رب العالمین انہیں بنائے گا جن کی صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اب نماز کا ذکر، صلاۃ کا ذکر، لغو کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر اللہ رب العالمین کرنے کے بعد آگے انسان کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے کہ انسان کس کس مرحلے سے گزر کے پیدا ہوتا ہے۔ اسی صورت کے اندر کہ انسان کے پیدائش کا مرحلہ کیسے گزر ہوتا ہے، کن کن مراحل سے انسان گزرتا ہے اور پھر وہ انسان بن کے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ بجتی ہوئی یعنی ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی، جس میں سے ٹن ٹن کی آواز آتی۔ کمہار جب برتن بناتا ہے مٹی کا، جب اسے پکا دیتا ہے تو اسے ایسے مار کر کے چیک کر کے لیا جاتا ہے، کہیں
کوئی کریک تو نہیں ہے. کریک اگر ہو تو ٹن ٹن کی آواز نہیں آتی اس میں سے. گھڑا خریدنے جاتی ہیں تو اسے ایسا ایسا مارتی ہوں اسے ایسا، اس میں سے ٹن ٹن کی آواز آتی ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہر قسم کی مٹی کو جمع کر کے بابا آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے کہ ہم نے بابا آدم کو یعنی انسان کی تخلیق کو تمام طرح کی مٹی کو جمع کر کے جب وہ سخت ہو گئی، بجنے لگی، تب میں نے اپنی روح سے اس میں روح ڈال دیا اور وہ انسان کی شکل میں زندہ ہو گیا. اور اس کے بعد اس کے نطفے کو ذکر کیا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس سے نطفہ نکالا، اور نطفہ نکال کر کے اسے ایک محفوظ مقام پہ لے جا کر کے جمع کیا. میڈیکل سائنس نے شاید جدہ میں یہ پروگرام ہوا تھا جس میں کتمور جو سائنٹسٹ تھا، جو اسلام تو قبول کیا یا نہ کیا معلوم نہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے قریب ہو گیا تھا، اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا کہ اس تحقیق سے محمد کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ محمد کسی کالج اور یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. جو میں بیان کرنے ابھی جا رہا ہوں، جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اسی پہ جدہ کی کسی یونیورسٹی میں کوئی کانفرنس بلائی گئی تھی. اس میں انسانی تخلیق پہ کتمور نے جو بیان دیا تھا، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس نے اقرار کیا تھا اس پوری کانفرنس میں، کہ اگر یہ چیز محمد کے ذریعے دنیا میں آئی ہے یعنی قرآن، اور قرآن میں اگر یہ چیز موجود ہے تو یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. اتنا بڑا ریسرچ ایک انسان بیان نہیں کر سکتا ہے جو کبھی اسکول نہ گیا ہو، کالج نہ گیا ہو، یونیورسٹی نہ گیا ہو، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں وہ کیسے بیان کر سکتا ہے جو ہم سالوں کی تحقیق کے بعد بھی جس چیز کو نہیں پا سکے، اس کو محمد نے اگر بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جس نے انسان کو بنایا ہے اسی نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ. دیکھیے اس میں 5 مرتبہ ایک جگہ جعلہ کا لفظ لیا ہے اور 5 مرتبہ خلقہ کا لفظ لیا ہے. یہ بھی باریکی آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. پہلے تو اللہ نے کہا کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس انسان کے اندر ایک ایسا مادہ بنایا جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، اسپرم کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کیڑا بنایا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس مادے کو ہم نے ایک ایسے مقام تک شفٹ کیا. جعلنا، خلقنا نہیں کہا، یہاں پہ بنانے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پہ اسے ایک مقام سے دوسری مقام تک لے جانے کا ہے. یعنی ہم نے وہ صورت بنائی، ہم نے وہ کیا کہتے ہیں وقت ایسا لایا اس کے اوپر کہ وہ ایک سے دوسرے میں اس کو ہم نے منتقل کیا، شفٹ کیا. اسی لیے یہاں پہ خلقنا کا لفظ آیا ہے، جعلنا کا، خلقنا کا نہیں آیا. جعلا یعنی ہم نے وہ وقت بنایا کہ مرد کے جسم سے اسے عورت کے جسم میں لے گئے اس نطفے کو، اور اس کا انتظام بھی اللہ نے کیا کہ حضرت آدم کے بعد اماں حوا کو پیدا کیا اور بابا آدم کے اندر اس مادے کو پیدا کیا. اسی لیے یہاں خلقنا میں جب آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ،
تو بابا آدم کی تخلیق سے پورے انسانیت کی تخلیق مانی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بابا آدم کو بنایا اور ان کے اندر وہ مادہ بنایا، ان سے پوری دنیا کی تخلیق ہوئی۔ اور پھر اللہ یہاں جعلنا کے بعد خلقنا کہا، یعنی ہم نے انسان کو ایک بار میں نہیں بنایا ہے، انسان ایک بار پیدا نہیں ہوا ہے، انسان کئی بار پیدا ہوا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے اس خلاقیت کے مظہر کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں کتنے بار پیدا کیا ہے، تم ایک بار میں پیدا نہیں ہو، تمہارے اندر ہی اللہ نے تم کو کئی بار پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے اندر ہی اللہ نے تمہیں کئی بار پیدا کیا ہے، تب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہو۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، ایک تو وہاں خلقنا کہا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر یہاں کیا کہہ رہا ہے، ثم جعلنا کے بعد ثم خلقنا النطفة علقہ، اور پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، یعنی علقہ، نطفہ سے علقہ پیدا کیا، بنایا نہیں کہا، پیدا کیا، یعنی اس نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغہ، اور پھر اس خون کے لوتھڑے سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا پیدا کیا۔ کیا کیا؟ نطفے سے خون کا لوتھڑا پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا پیدا کیا، گوشت کے ٹکڑے کے بعد اللہ نے کہا فَخَنَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے سے، گوشت کے ٹکڑے سے، اسی سے ہڈی کو پیدا کیا۔ اللہ، گوشت کے ٹکڑے سے ہم نے پھر ہڈی کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے کہا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر جب ہڈی کو پیدا کیا تو پھر اس ہڈی پہ بھی گوشت کو بنایا۔ ایک انسان کتنی بار پیدا ہوا ہے، اس کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ ہم نے نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے سے ہڈی پیدا کیا، ہڈی پیدا کرنے کے بعد پھر ہڈی پہ گوشت کو چڑھا دیا، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، جو تمہیں 5 بار پیدا کر سکتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ جو تمہیں اتنی بار پیدا کر سکتا ہے کہ تمہیں نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغہ سے عظامہ بنایا، پھر لحمہ بنایا، اس کے بعد اللہ نے کہا اتنی بار تمہیں تبدیل کر کے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں پیدا کرنے کے بعد اس اللہ رب العالمین کے اندر یہ قدرت بھی ہے کہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پونچھ کی ہڈی سے انسان کو پیدا کرے گا۔ کس ہڈی سے؟ ہاں، پونچھ کی ہڈی سے۔ انسان میں بھی پونچھ نکلنے کی ہڈی ہے، لیکن پونچھ نکلی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے جو نکلی نہیں۔ ہاں، پونچھ کی ہڈی ہے لیکن پونچھ نکلی نہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ نکلی نہیں تو ہمارے بچے ہمارے پونچھ سے کھیلتے، پونچھ پکڑ کے کھینچتے، ابا چلو بازار، ابا چلو ادھر، باندرے کا سرگاہ۔ کوئی بھی سوٹ، کوئی بھی کپڑا پہنتے تو پونچھ کو ڈھکنے کے لیے ایک الگ گلاف لگانا پڑتا، اور پتہ نہیں پونچھ کتنی لمبی ہوتی۔ جب اتنے بڑے باندرے کی پونچھ اتنی لمبی ہے تو اتنے بڑے انسان کی پونچھ کتنی لمبی ہوتی؟ تب کون سا 3 پیس کام آتا؟ کوئی بھی کپڑا پہن لیتا لیکن پونچھ سے خوبصورتی بگڑ جاتی۔ اور وہی اللہ رب العالمین نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ،
کتنی بہترین اللہ نے پیدائش کی ہے، جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ کتنی بابرکت ذات ہے اس اللہ رب العالمین کی کہ جیسا اس نے پیدا کیا ویسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے، اور سب سے بہترین پیدا کرنے والا وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ اس کے سامنے ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پاک اور حلال چیزیں کھانے کے بارے میں، عبادات کے تعلق سے تمام انبیاء کے بارے میں اس آیت کو نازل کیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے رسولو، اگر تمہیں اپنے اعمال کو اللہ کے دربار میں قبول کرانا ہے، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اے میرے نبیو، اے میرے رسولو، اللہ کے لیے عبادت کرو، لیکن اس سے پہلے تم حلال رزق کھاؤ، حلال رزق استعمال کرو۔ یعنی اگر ایک نبی کا عمل حرام کھانے سے قبول نہیں کیا جا سکتا تو ایک امتی کا عمل بھی حرام کھانے سے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ رب العالمین کسی امتی کو کسی بات کا مکلف کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے نبیوں کو اس کا مکلف بنا دیتا ہے۔ اور یہی ہے کہ ایک رسول کو نہیں کہا، رسل ہے، یہ کیا ہے؟ رسل، رسول واحد ہے، رسل جمع ہے، یعنی بابا آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں کو، نبیوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے رسولو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال قبول کیے جائیں تو تم کو حلال رزق کھانا ہوگا، اور جو تم کرتے ہو سب میں جانتا ہوں۔ جب نبی کے کرتوت اللہ جانتا ہے تو امتی کے کرتوت کو نہیں جانتا ہے، سب کے کرتوت کو جانتا ہے۔ اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، ایک حکم بیان کیا ہے۔ یہ سورہ نور میں ہم اب جا رہے ہیں، 18 پارے میں ہی سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ انزلنا وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، ہم نے اس میں کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھنے والوں میں سے ہو جاؤ، ذکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ دونوں معنی مراد ہے، یاد بھی رکھو اور ذکر بھی رکھو، جاری رکھو۔ الزانیۃ والزانی، غور سے سنیے مسئلہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، جس کو زانی اور زانیہ کہا جاتا ہے۔ زنا اسلام کے اندر، اسلام کی سوسائٹی کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، اسلامی نظام کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں زنا کی بڑی سخت سزا دی ہے، تاکہ اس سے معاشرے کی یعنی سالمیت قائم رہے، معاشرے میں اخلاق بنا رہے اور معاشرے میں کسی طرح کی گندگی شامل نہ ہو۔ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اللہ نے کہا۔ اور کوڑے کیسے مارے جائیں گے؟ بناوٹی کوڑے نہیں، چاہے ان کوڑوں کی ضرب سے اس کی موت واقع ہو جائے، کوڑے طاقت سے مارے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ایسے ریاکاری کر کے مار لیا اور بس 100 ہو گئے، گنتی پوری ہو گئی، نہیں، طاقت سے مارے جائیں گے۔ اگر وہ مر گیا پھر بھی مارے جائیں گے، مکمل کیا جائے گا اسے۔ اگر زندہ رہا تو اس کا علاج کرایا جائے گا،
اور یہ سزا اگر ہندوستان میں آج قائم ہو جائے تو بہت ساری بچیوں کی عزتیں بچ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہی بات ہے کہ آڈوانی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ شراب کے لیے، زنا کے لیے عرب کا قانون ہندوستان میں اگر نافذ ہو جائے تو ہماری عدالتوں سے بہت سارے مقدمے خالی ہو جائیں گے، بہت سارا بوجھ ہماری عدالتوں سے اٹھ جائے گا۔ زیادہ تر گناہ اس ملک ہندوستان میں شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، زنا بھی شراب پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، مرڈر بھی شراب پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شراب اور زنا پہ اگر پابندی لگ جائے تو 89% گناہ ختم ہو جائیں گے معاشرے سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان پہ تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بات بتا ہے جب زانی یا زانیہ پکڑے جائیں، گواہیاں ہو جائیں، ان کے جرم ثابت ہو جائیں تو ان کو سزا دینے میں تمہیں رحم نہیں کھانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے تو تم انہیں سزا ضرور دو گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زانی کنوارا ہے، زانیہ کنواری ہے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر زانی شادی شدہ ہے، زانیہ شادی شدہ ہے، یعنی ایسی عورت جو شادی شدہ ہے پھر بھی زنا کیا، ایسا مرد جو شادی شدہ ہے پھر بھی زنا کیا، اسے زندہ رہنے کا حق اسلام نے نہیں دیا، اسے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اسے پتھروں سے گاڑ کر کے آدھے جسم کو کھڈے میں ڈال کے مونچھ کر کے پتھروں سے اس وقت تک سنسار کیا جائے گا جب تک اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا ہے، اور آپ نے اپنے حیات طیبہ میں یہ سزائیں دی بھی ہیں۔ اگر بتائیں آپ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تنہائی میں نہیں، چھپا کر کے سزا نہیں دینا ہے، تنہائی میں سزا نہیں دینی ہے۔ کیا کہا؟ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور زانی اور زانیہ کو سزا دینے کے لیے کھلے میدان میں لایا جائے۔ کہاں لایا جائے؟ بند روم میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، تنہائی میں نہیں، بلکہ کھلے میدان میں ان کو سزائیں دی جائیں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہاں پہ جمع کر کے ان کو سزا دی جائے۔ کیوں؟ یہ حکمت کیا ہے؟ طائفۃ من المؤمنین، زانی اور زانیہ کو سزا کسی روم میں نہیں دیا جائے گا، اکیلے میں نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو پہلے وہاں جمع کیا جائے گا اور ان کے سامنے انہیں سزا دی جائے گی، تاکہ دوسرے کو وہ سزا دیکھ کر کے زنا کے قریب جانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ یہ حکمت ہے اس میں۔ کتنی دردناک موت ہوتی ہوگی پتھر سے مار کھا کھا کر کے، تڑپ تڑپ کر کے۔ کوئی تصور کرے گا کہ وہ زنا کرے؟ آج عرب میں 12 بجے رات کو اکیلی لڑکی کہیں بھی جا سکتی ہے، مجال نہیں ہے کوئی مائی کالن اس کے طرف نظر اٹھا کر کے 5 منٹ لگاتار دیکھ دے۔ 5 منٹ میں متوا کی گاڑی آ جائے گی پیچھے، چپے چپے پہ سی سی کیمریز لگے ہوئے ہیں۔ 5 منٹ میں کچھ نہیں پوچھے گا، وہ صرف ٹی وی میں دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی کو دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے، وہ جا رہی ہے، یہ دیکھ رہا ہے اسے، آ کر کے ہاتھ پیچھے مار کے لے جا کر کے سونٹے مارے گا پیچھے پکڑ کے، اور پھر اس آدمی کی نگاہ کسی لڑکی کی طرف اٹھے گی نہیں۔ اسی لیے آج سعودی میں زنا کی شرح 0/0 ہے، کسی کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ آج یہ ہندوستان میں 6 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا، 5 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا، 50 سال کا مرد ہے، 7 سال کی بچی ہے۔ استغفر اللہ، ان درندوں کی روح نہیں کانپتی ہے
جن بچیوں کے سر پہ شفقت کے ہاتھ گھمائے جائیں، جن کو چاکلیٹ مٹھائیاں کھلا کر کے ان کی مسکراہٹوں پہ قربان ہونے کو دل چاہے، ویسی بچیوں کو اگر یہ اپنے وحشت کا، اپنے ہوس کا شکار بنائیں تو بتائے ایسی سزائیں اگر نافذ ہو جائیں تو ان شیطانوں کو راہ نہ ملے، جس سزا کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جہاں یہ سزائیں نہیں ہیں وہاں پر ان درندوں کو موقع ملتا ہے، جھوٹے پیسے لگا کر کے، جھوٹے وکیلوں کو ڈال کر کے پھر یہ درندے جیل سے چھوٹتے ہیں، پھر کسی بچی کو ہوس کا شکار بناتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کا حکم پوری دنیا پہ نافذ کر دیا جائے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن من جانب اللہ ہے، اور قرآن امن و صداقت کی کتاب ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے نور کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ نور کہا ہے۔ اسی تعلق سے سورہ نور کی ہی آیت نمبر 31 کو اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس برائی کے خاتمے کا اعلان کر دیا کہ یہ انسداد زنا اور انسداد عریانیت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک ہی آیت میں، لمبی آیت ہے، آیت نمبر 31 سورۃ النور کی، اس میں اللہ نے بیان کیا ہے مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، فرض ہے، کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھیں، بھولے سے اگر نگاہ پڑ بھی جائے تو فوراً اسے جھکا لیں، یہ ایک مومن کی شان ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ زنا کرنے والا یا کسی کی بہن بیٹیوں پہ نگاہ ڈالنے والا انسان نہیں ہوتا ہے، اسے اپنے ماں بہن کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، اور سوسائٹی اسی سے بنتی ہے کہ فوراً نگاہ جھکا لو۔ اللہ نے کہا کہ فوراً نگاہ جھکا لو، کہہ دیں مومن مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور جو بھی لوگ کر رہے ہیں سب اللہ جانتا ہے، ہم نگاہیں اٹھائیں یا جھکائیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہماری نگاہوں پہ کس کی نگاہیں؟ اللہ کی نگاہ ہے۔ مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، احکام ہے یہ۔ مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھیں، وہ بھی اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے تاک جھانک نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اللہ اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ مسلمان عورت پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار کو سوائے ان لوگوں کے جن کا بیان اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور پہ ظاہر نہ کریں، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھیں، یعنی اپنے سر اور ان تمام چیزوں کو ڈھک کے رکھیں جس کا ظاہر ہونا کسی غیر مرد پہ بالکل سراسر حرام ہے، جن کا ظاہر ہونا غیر مرد پہ سراسر حرام ہے، ایسے حصے کو ہمیشہ اپنے کپڑوں سے ڈھک کر کے رکھیں، اپنے چادروں سے ڈھک کر کے رکھیں، نہ شیطانی
نہ شیطانی حصے ظاہر ہوں گے، نہ شیطانی خیالات پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے بتدریج تمام چیزوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا سوائے اپنے خاوندوں کے، پہلا مسئلہ اپنے خاوند پہ ظاہر کر سکتی ہو، یا اپنے والد یا اپنے سسر پہ۔ سسر باپ کی طرح ہوتا ہے، سسر سے شادی جائز نہیں ہے، تو سسر کے سامنے بھی آپ یعنی ان چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی سسر سے پردہ نہیں ہے، چہرہ ہاتھ جو کھلا ہے، جو عام طور سے کھلا رہتا ہے، تو ان پہ جو ہے ظاہر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ان کے سامنے بغیر پردے کے، پردہ بولے تو کون سا، یعنی باہر جب نکلے تو پورا ڈھک کے نکلیں، لیکن گھر میں جو آپ پردے کے کپڑے میں ہیں، ہاتھ چہرہ پیر کھلا ہوا ہے، گردن کھلا ہوا ہے، تو یہ ان کے سامنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو آپ کا خاوند ہے، یا آپ کا باپ ہے، یا آپ کا سسر ہے، یا آپ کے لڑکے ہیں، کیا ہیں؟ آپ کے لڑکے ہیں، آپ کے بیٹوں کے سامنے بھی آپ ویسے رہ سکتی ہیں، اور آپ اپنے خاوند کے لڑکوں کے ساتھ بھی ویسا رہ سکتی ہیں۔ کون سا خاوند؟ شادی ہوئی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، دوسری عورت سے اس کے لڑکے ہیں، ان لڑکوں کے وہ بھی لڑکے آپ کے انہی لڑکوں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، بہن کے بچوں کے سامنے، بھائی کے بچوں کے سامنے آپ فری رہ سکتی ہیں۔ مطلب پردے کا لباس تو عورت پہ ہمیشہ رہنا چاہیے، عورت بے پردہ نہ ہو، لیکن عام طور سے جس پردے کا حکم غیر مردوں کے لیے ہے کہ آپ کا چہرہ بھی ڈھکا ہو، ہاتھ بھی ڈھکا ہو، پیر بھی ڈھکا ہو، مکمل آپ پردے میں رہیں، لیکن یہاں جن کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ کا خاوند ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا سسر ہے، آپ کا لڑکا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بھانجا ہے، یا ایسے مرد، ایسے نوکر ہیں جن کے اندر مردانگی کی خواہش نہیں، ایسے نوکر جن کے اندر مردانگی کی خواہش نہیں، یا ایسے بچے یا ایسے غیر بچے جن کو عورتوں کے پردے کی جگہ کا علم نہ ہو، یعنی وہ ابھی اتنے بچے ہیں جن کو عورت اور مرد کے معاملات کا علم نہ ہو، ان کے سامنے بھی آپ ایسے رہ سکتی ہیں جس طرح آپ اپنے شوہر اور باپ کے سامنے رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مسلمان، اور اپنے پیر کو زمین پر پٹک پٹک کے نہ چلیں جس سے آپ کی زینت ظاہر ہو۔ عورتوں کو پیر یعنی پیر میں کچھ ایسی چیزیں پہن کے جس سے آواز آئے، اور پھر پیر پٹک کر کے چلیں تاکہ نہ دیکھنے والا بھی مڑ کر کے دیکھے کہ یہ عورت جا رہی ہے یا لڑکی جا رہی ہے۔ تو ایسے گھنگرولے پازیب یا پٹیوں سے عورتوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی بچیاں ہیں تو چل سکتا ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے ان کو بھی نہیں پہنانا چاہیے جس میں آوازیں آتی ہوں۔ اور پوشیدہ زینت معلوم ہونے کے تمام ذرائع کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان تمام مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے، کبھی انجانے میں بھی پردگی ہو گئی، پردے میں ہیں، ہوا کا جھونکا آیا، اوڑھنی اڑ گئی، چہرہ نظر آ گیا، یا ایسا کچھ ہو گیا، تو فوراً اللہ سے توبہ کرو۔ یا اے مسلمان مردوں، اگر خدا نخواستہ کبھی تم نے جان بوجھ کر کے بھی کسی لڑکی کو یا عورت کو دیکھ لیا جن کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے، تو اللہ سے توبہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں توبہ کا لفظ آیا ہے، مغفرت کا نہیں، اس لیے کہ یہ بڑے گناہ ہیں، یہ کرنے کے بعد توبہ کرنا واجب ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں توبہ کا نام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سورہ فرقان میں آگے چلتے ہیں، پارہ نمبر 18 میں ہی سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین یہ آیت نمبر پارہ نمبر 18 پارہ نمبر 19 پارہ نمبر 19 ہے یہ۔ پارہ نمبر 19 جو ہے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر سے چیک کر لو، سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 19۔ اس میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہٹ دھرمیاں کی گئیں مشرکین کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کا ایمان بھی کافی کمزور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمیں عبادت کرنے کا حکم دینا تو خود کیوں نہیں ظاہر ہو جاتا ہے؟ فرشتوں کو ہم دیکھ لیتے، فرشتوں کو دیکھ لیتے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور ان لوگوں نے یہ کہا جو متکبر تھے، جاہل تھے، کہ ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے اللہ سے کہو کہ فرشتوں کا نزول فرما دے، یا اپنے رب سے کہیے کہ وہی آ کر کے کھڑا ہو جائے کہ ہم اسے دیکھ لیں۔ پھر آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا رب ہی ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اسے دیکھ لیں تو پھر آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ ہم تو مسلمان ہو جائیں گے، ہم عمل کرنے لگیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کو امتحان مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اے میرے نبی، وہ میرے فرشتوں کو بھی دیکھیں گے اور مجھے بھی دیکھیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جتنا میں نے کہا ہے اتنا آپ پہنچا دیجیے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور محمد کی اتباع کرو، اور یوم آخرت پہ ایمان رکھو، جنت اور جہنم پہ ایمان رکھو۔ ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو۔ اتنا آپ انہیں سمجھا دیجئے اور آپ ہٹ جائیے۔ ہم انہیں فرشتوں کو بھی دکھائیں گے اور وہ ہمیں بھی دیکھیں گے۔ ایک دن ایسا ہم لائیں گے ان کے اوپر، اور خود اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ ایک دن ان کے اوپر ہم لانے والے ہیں، ایک دن ہم سب دیکھیں گے ان فرشتوں کو۔ جب روح نکلتی ہے تو مرنے سے پہلے آدمی ان فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ کتنے طرح کے فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے؟ کتنے طرح کے فرشتے آتے ہیں؟ کتنے طرح کے؟ انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، غلط ہوا تو بھی، صحیح ہوا تو بھی۔ کتنے طرح کے فرشتے آتے ہیں؟ ایک مقام سجین میں لے جانے والے اور ایک مقام علیین میں لے جانے والے۔ مقام سجین بولے تو تکلیف دینے والا مقام، بدبودار روح، بدبودار جگہ، جہنم کی وادی، وہاں اس روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور علیین بولے تو جنت کی وادی۔ جانتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں قبر میں تو اگر سوال کا جواب دے دیا تو پہلے جہنم کا دیدار کراتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ جہنم کا دیدار کراتے ہیں کہ دیکھ لو، اگر جواب نہیں دیا رہتا تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ جواب دے دیے تم تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ اس کھڑکی والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ قبر کی پہلی منزل ہے، زور سے آمین بولیے۔ ایسے آمین بولیں جیسے کہ چاکلیٹ بانٹنے کی بات کر رہا ہوں، جنت کی بات ہو رہی ہے تو آمین زور سے بولنا چاہیے، جیسے کہ اب جانا ہے۔ تو فرشتے ایک بروں کی روح نکالنے والے بڑے سخت ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو نفس مطمئنہ کو نکالنے آتے ہیں، یعنی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نیک اور صالح روح آ جاؤ، چلو اپنے رب کی رضامندی کی طرف۔ اور بری روح جو ہوتی ہے وہ جسم کے حصوں میں بھاگنے لگتی ہے، وہ جلدی نکلتی نہیں ہے۔ مثال یہ ہے کہ کسی کانٹے دار جھاڑ پہ کوئی کاٹن کا کپڑا پھینک کر کے اس کو کھینچا جائے، وہ آئے گا کپڑا؟ بیری کے جھاڑ پہ، سوکھا ہوا جھاڑ اگر بیر کا ہو، اس پہ مخملی چادر پھینک دیجئے اور اس کو کھینچیے، آئے گا؟ وہ کہ پھٹ جائے گی چاروں طرف سے۔ تو وہ جو بدبخت روح ہوگی وہ جلدی جسم سے نکلنا نہیں چاہے گی، اور اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو اتنی تکلیف ہوگی روح نکلنے کے ٹائم پہ، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مرنے کے وقت ہی اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں کہاں جانے والا ہوں۔ چاقو سے بدن کو کاٹا جائے گا ویسا محسوس ہوگا، جیسے کہ کوئی چاقو لے کر کے پورے بدن کے گوشت کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ اس تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کے وقت ہی اسے محسوس ہو جائے گا کہ میرا حشر کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ بول نہیں پائے گا، بتا نہیں پائے گا۔ اور ایسے لوگ بدبخت ہوں گے جن کی عذاب کی شروعات روح نکالنے کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی، اور ان کے روح میں اتنی بدبو ہوگی کہ پوری آسمانی دنیا اس بدبو سے بھر جائے گی۔ اللہ، اور بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر کے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ وہ فرشتے بھی ویسے ہی ہوں گے، ہر طرح کے فرشتے اللہ کے پاس ہیں۔ عطر بیچنے والے کا دکان میں جو رہتا ہے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے، اور بوٹی صاف کرنے والا جو رہتا ہے اس کے بدن سے عطر کی خوشبو آتی ہے کہ خون کی آتی ہے۔ انہیں بھی انسانی کوالٹی الگ ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ ہمارے فرشتوں کو دیکھیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم انہیں اپنے فرشتوں کو دکھائیں گے۔ اور اس دن وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ یہ محروم رہ گئے ہم، اتنی بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر کے آئے، لیکن ہم اس نعمت کو حاصل کرنے سے محروم ہو گئے۔ اور آج ہماری بدبختی کہ جب ہم نے فرشتوں کو دیکھا تو عمل صالح کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کون سا وقت رہتا ہوا؟ مرنے کے ٹائم میں۔ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی دیدار سے پہلے ہمیں اعمال صالحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور پھر ان کے مرنے کے بعد جب ہمارے سامنے وہ حاضر ہوں گے، انہوں نے دنیا میں بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لوگوں کی مدد بھی کیے ہوں گے، پیسے بھی بانٹے ہوں گے، دولت بھی دی ہوگی، لوگوں کی خبرگیریاں بھی کی ہوں گی، لیکن قیامت کے میدان میں ان کے تمام اعمال کو ہم برباد کر کے بالو کے ذروں کے طرح، بالو میں جو ذرے ہوتے ہیں، بالو نہیں کہا اللہ نے، بالو کے ذروں میں اس سے تشبیہ دی ہے، ہوا منصورا، بالو کے ذروں کے طرح ان کے اعمال کو ہوے میں اڑا دیں گے۔ یعنی دنیا میں بڑے بڑے کام بھی اگر کر کے آئے ہوں گے اور اللہ پہ یوم آخرت پہ ان کا ایمان نہیں ہوگا، ان کے کوئی بھی بڑے بڑے کام ان کو نہیں بچا پائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی بغیر شہادتین کے
کتنا بڑا بھی کوئی کام کر لے، اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے نماز پڑھے، نماز نہیں ہو۔ کوئی کلمہ نہ پڑھا ہو، نماز پڑھنے کے لیے کیا ہونا شرط ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کیا ہونا شرط ہے؟ مومن ہونا شرط ہے، بالکل مومن ہونا شرط ہے۔ اور مومن ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ شہادتین شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی بغیر کلمے کے چاہے کہ میں مومن ہو جاؤں تو ہوگا، اور کوئی کہے کہ میں بغیر مومن ہو کے ہی نماز پڑھوں، اس کی نماز ہوگی؟ کوئی بغیر مومن ہو کے حج کو چلا جائے، حج ہوگا؟ کوئی بغیر مومن کے زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو زکوٰۃ قبول ہوگی؟ کوئی مومن ہے نہیں اور دن بھر بھوکے رہ رہا ہے، روزہ رہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایڈمیشن ہی نہیں کرایا، تو کلاس میں کہاں سے بیٹھے؟ کسی بھی کالج میں کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایڈمیشن ضروری ہے۔ ایڈمیشن اس نے کتاباں لے کو کلاس میں پہنچ گیا تو پڑھاتی ہوں سے چل بچے تو باہر، تیرا ایڈمیشن ہی ہوا نہیں۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھے بغیر کتنا بڑا بھی عمل کوئی کر لے قابل قبول نہیں ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اتنا ہی پہ بس نہیں ہوگا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اپنے دونوں ہاتھ کو چبائیں گے، کاٹیں گے، کتریں گے۔ کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھ کو چبائیں گے، کتریں گے، اور چلا چلا کے کہیں گے کہ اے اللہ، کاش کے رسول نے جو راستہ بتایا تھا اس راستے کو اپنا لیا ہوتا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی۔ محمد رسول اللہ بہت صحیح راستہ دکھانے آئے تھے، سب سمجھا رہے تھے، لیکن ہم نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، کفر پہ اڑے رہے، شرک پہ اڑے رہے۔ اگر رسول کی لائی ہوئی شریعت کو مان لیا ہوتا تو آج عزت پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور اتنا ہی نہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ہم نے یہ شیطان کی دوستی کی وجہ سے کیا تھا۔ شیطان کی دوستی انسانوں میں بھی ہوتی ہے، یہاں پہ جو مراد ہے یہ دوستی انسان نما شیطانوں کی ہے، اس کی وضاحت کرتا چاہوں۔ وہ تو دکھتا نہیں نا انہیں، کون اس پہ الزام لگاتے ہیں کون کی جا رہا تھا تو رستے میں ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگی تو کون سو رہا ہوا یہاں، انہیں دس نہیں رہا، اسے دکھا نہیں، سو رہا تھا شاید۔ کون سو رہا بھائی؟ یہ نظر نہیں آ رہا، پاؤں میں لگ رہا، تو میں شیطان ہوں بولا۔ کیا بولا؟ میں شیطان سو رہا ہوں، تجھے بھی فرصت ملے گا سونے؟ پوچھا ہی نہیں، تجھے بھی فرصت ملے گا سونے؟ رستے میں سونا شروع کرے آڑے تیڑے، تو انہیں بولا کہ سارے کام تمہیں کر رہی ہیں، اب مجھے کام اس نہیں ہے، میرے سارے کام انسانہ کرنا شروع کر لیے، اب میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے میں سو رہا ہوں۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ فریاد کیا کرتا ہے اللہ سے شیطان، فریاد کیا کرتا ہے اللہ سے شیطان، استاد میرا بن گیا اس دور کا انسان، استاد میرا بن گیا اس دور کا انسان۔ تو وہ شیطان نہیں ہے یہاں، وہ کہے گا کہ فلاں میرا دوست تھا، اس نے مجھے نیک عمل نہیں کرنے دیا، موحد نہیں بننے دیا، سلفی نہیں بننے دیا، شرک پہ قائم رکھا، کفر پہ قائم رکھا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ المرء علی دین خلیلہ، کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟
اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو یہ توفیق دے کہ آپ کے دوستوں کو اللہ آپ کے دین میں لے آئے۔ آمین کہیں۔ آپ ان کے دین میں نہ جائیں، ٹھیک سے بیٹھیں، پیر نیچے، آپ ان کے دین میں نہ جائیں۔ اللہ کے گھر میں پیر پہ پیر چڑھا کے نہیں بیٹھتے، یہ شہنشاہ کا گھر ہے۔ اور نیچے آپ بیٹھیں، کرسی پہ کیوں بیٹھیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تو کبھی بھی پیر پہ پیر چڑھا کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، تکبر کی نشانی ہے وہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اسے، سب کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دین میں آپ کے دوستوں کو آنے کی توفیق دے۔ آمین نہیں کہیے؟ ہاں، ان کے دین میں نہ جائیں آپ، اگر وہ غلط دین پہ ہیں، غلط مسلک پہ ہیں۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور شیطان کبھی بھی صحیح دین کی طرف آنے نہیں دیتا ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا جن کی شکل میں ہو۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کا ذکر اللہ نے کیا ہے جو محمد رسول اللہ قیامت میں اللہ سے کہیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، یہی میری قوم ہے، یہی میری امت ہے، اس نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور ہماری گمراہی کی واحد سبب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور یہی شکایت محمد الرسول اللہ سے کریں گے۔ آپ وعدہ کریں ہم سے انشاءاللہ، آپ وعدہ کریں ہم سے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، بتائیں آپ مجھے، قرآن کی تلاوت کریں گے آپ انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اپنے وعدے کو نبھایا تو آج کا درس کامیاب ہو جائے گا، اور قیامت کے دن میں آپ کو دلیل بنا لوں گا اپنی کامیابی کے لیے انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی دل کی بے چینی کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں ہر طرح کی رحمتیں اللہ نازل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی جن کی شکایت کریں گے اللہ ان میں ہمیں شامل نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 66 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ عباد الرحمن کی کچھ صفات اللہ، تھوڑی دیر اور بیٹھیں، دو پارے کی تفسیر ہوگی تو کل سے آپ لوگ رہیں گے نا انشاءاللہ، بھاگیں گے نہیں نا۔ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا کام تھوڑی کر رہے ہیں، قرآن سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اور کوئی کام اپنی کوئی مطلب کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، سست ہو رہے ہیں، سستی ہو رہی ہے نہیں نا، نہیں نا۔ چلیے اسی بات، اب ہمارے کچھ صفات اللہ نے بیان کیے ہیں اس آیت میں کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بری جگہ سے جو رہنے کے لائق نہیں ہے، اللہ نے وہ جگہ بڑی بری بنائی ہے، بڑی خوف کی جگہ ہے، وہ بڑی پریشانی کی جگہ ہے۔ اس جگہ کو اگر چیک کرنا ہے تو ماچس جلا کر کے اپنی انگلی پہ ایک بار رکھ کر کے دیکھیے کہ وہ کتنی بری ہے، پریکٹیکل، یا انگار کے کسی ڈھیپے کو، کولسے کے انگار کو اس انگلی کے بیچ میں ڈال کر کے دیکھیے، جہنم کا پتہ لگ جائے گا۔ جبکہ جہنم کی آگ دنیا سے 69% زیادہ ہوگی۔ کتنی؟ ہاں، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کہا گیا ہے کہ جہنمی کو جہنم سے نکال کر کے دنیاوی آگ میں اگر ڈال دیا جائے گا تو وہ سو جائے گا، سو جائے گا، کہ یہ تو آگ ہی نہیں۔ تو جہنم کا پریکٹیکل اگر کرنا ہے تو ایک بار اپنی انگلی کو جلا کے دیکھیں، تھوڑا سا ہوش میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جلائیں گے، کون جلائیں گے؟ پہلے انگلی مت جلائیے، دل جلائیے، دل کو جلائیے، جلا جلا کر کے اس کو اتنی تکلیف دیجئے کہ یہ آپ سے برائی نہ کرا سکے انشاءاللہ۔ ہاں،
عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلا کرتے ہیں، جھک کر کے چلا کرتے ہیں، چھاتے کو اکڑا کے نہیں چلتے۔ ان کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں چل رہا ہوں، میری چال کو میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی چل رہا ہوں، جیسے بھی چل رہا ہوں، باہر روڈ پہ چل رہا ہے، گھر میں چل رہا ہے، بیڈ روم میں چل رہا ہے، گھر کے حال میں چل رہا ہے، ہمیشہ اس کی چال پہ اس کے رب کی نگاہ ہے کہ میرا بندہ ایسے چل رہا ہے کہ اسے احساس ہے کہ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جو ایسی چال چلتا ہے جس میں میانہ روی ہو، فروتنی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں لوگوں میں عزت دار بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ عزت دار بنا دیتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے چھاتا تان کے نہیں آتے۔ جس کا سینہ رب کے ڈر سے جھک جائے، دنیا کا سینہ اللہ اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دنیاوی انعام ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہلوں سے جھگڑے نہیں کرتے۔ مومن کے زبان پہ گالیں نہیں آنی چاہیے۔ کیا نہیں آنی چاہیے؟ جس زبان سے کلمہ پڑھیں اس پہ گالیں نہیں آئے انشاءاللہ۔ اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان تو انسان ہے، مرغے کو بھی مت گالی دو، پرندے کو بھی مت گالی دو۔ لا تسبوا الدیک، مرغ کو بھی گالی مت دو۔ جب پرندے کو گالی دینے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو پھر انسان کو گالی دینا کتنی بڑی بات ہے۔ فَإِنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، پرندہ مرغا جو ہے وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، اسی لیے اس کو گالی مت دو۔ یعنی اس کے زبان پہ رب کا نام ہے، اسی لیے اس کو گالی مت دو۔ کیا ایک مسلمان کے زبان پہ رب کا نام نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کے زبان پہ رب کا نام ہو اس زبان سے اسے گالی نہیں دینی چاہیے۔ جب کہیں جاہلوں سے مڑ بھیڑ ہو جائے، تو میں ہو جائے، تو عباد الرحمن کا یہ ترے امتیاز ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے تکرار شروع ہو جاتی ہے تو السلام علیکم کہہ کے گزر جاتا ہے، تکرار نہیں کرتا۔ جب السلام کہہ کے گزر جائیں گے تو جھگڑے کا سر ہی کٹ گیا۔ اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیجاپور میں ذرا لوگ زیادہ سخت ہیں۔ بیجاپور میں سنا کہ بیجاپور والوں سے بنگلور والے بھی ڈرتی کہتے ہیں۔ بنگلور میں بھی معلوم ہو جائے کہ یہ بیجاپور کا ہے تو اسے تکرار نہیں کرتے، کہتے ہیں سخت رہتا ہے۔ کیا ایسا سنا ہو سنیدہ کہ بہت مانندیدہ، لیکن 7-8 مہینے کا تجربہ بھی ہے، ذرا سختی ہے۔ اللہ اس سختی کو نرمی میں تبدیل کرے، نرمی میں تبدیل کرے۔ ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ نرم ہوتا ہے۔ یہ علماء کی کمی ہے۔ جب ایسا کہیں تمدن، ایسی سوسائٹی، ایسی تہذیب جب کہیں پنپتی ہے مسلمان نوجوانوں میں، مسلمان کمیونٹی میں، تو وہاں کے علماء اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ علماء کی محنت اگر ہو عوام پہ تو الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنانے میں مسلمان دیر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو اس کی توفیق دے کہ وہ نوجوانوں پہ کام کریں، نوجوانوں کو وقت دیں۔ مجھے بھی آدھا گھنٹہ بول کے چلے جانے میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں پوچھے گا مجھے۔ آدھا گھنٹہ 40 منٹ بول کے سلام کر کے جا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دیتا ہوں اس لیے کہ لوگ کوئی پوچھے نہ پوچھے، اللہ مجھ سے پوچھے۔ لوگ تمہارے سامنے بیٹھے تھے، تم نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، کیوں نہیں بتایا؟ نہ مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے، نہ مجھے آپ سے کچھ لینا ہے، بس بات یہ ہے کہ بات وہاں بن جائے جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، وہاں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔
اور مومنین کا دوسرا شیوا جو بتایا اللہ نے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بیتے رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے قیام و سجود کرتا ہے۔ جب پوری دنیا سو جاتی ہے تو یہ چپکے سے اٹھتا ہے اور کچھ ایسا عمل کرنے لگتا ہے جو اسے معلوم ہو، اسے رب کو معلوم ہو، کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کہہ سکیں دنیا میں بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کے اللہ سے اسے نجات حاصل کرنے کی فریاد کر سکتے ہیں۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اے اللہ میں نے فلاں کام تیری رضا کے لیے کیا، کسی کو نہیں معلوم۔ اے اللہ میں نے فلاں عمل تیری رضا کے لیے کیا، چھپا کر کے کیا، کسی کو نہیں معلوم۔ اے اللہ میں نے رات کی تاریکی میں تیرا نام لیا، تجھے یاد کیا، تیرے لیے یہ کام کیا جو میں نے دنیا میں دکھانے کے لیے نہیں کیا۔ اے مولا وہ تجھے معلوم، مجھے معلوم اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر اسے وسیلہ بنا کر کے دعا کرے تو اللہ فٹافٹ قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے جو تیری جہنم کا عذاب ہے، بے شک وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بہت خراب جگہ ہے۔ انہا سات مستقر و مقاما، وہ رہنے کے لیے بہت خراب سے گندی جگہ ہے۔ اللہ اس جگہ سے ہمیں نجات عطا فرما، اس مقام سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ دعا یاد کر لیں، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 66 ہے۔ اس دعا کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے والے اعمال سے ہمیں دور کرے گا انشاءاللہ۔ ان کاموں سے اللہ ہمیں دور کرے گا، یعنی جو کام جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، پھر یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، اس آیت کو سنیں اور احساس کریں کہ ہمارے نبی کو امت کی کتنی فکر تھی، کتنی فکر تھی آپ امت کی۔ اللہ نے کہا تلک آیات الکتاب المبین، یہ سورہ شورى ہے، یہ بھی مکے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کتاب کی آیتیں روشنی کی طرح ہیں، نور کی طرح ہیں، روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یا یہ ایسی آیتیں ہیں جو روشنی کی طرح کام کرتی ہیں، نور کی طرح کام کرتی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کو نور کہا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا مومنین کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی اتنے ٹینشن میں آ جاتے تھے، اتنے ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں سوچتے رہتے تھے کہ اس قوم کو میں کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں، یہ مجھے پتھر مار رہی ہے، مجھے گالیاں بک رہی ہے، مجھے جادوگر کہہ رہی ہے، مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے۔ آج ہمیں کسی کو اس قوم کی فکر ہے نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے کہ اے مولا میں کیا کروں، ان کو کیسے سمجھاؤں، ان کو کیسے بتاؤں، یہ لوگ مجھ پہ پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے جنگیں لڑیں، جنگ کر رہے ہیں مجھ سے لڑائی کرنے پہ تیار ہیں، ہے نہیں؟ انہوں نے میری بیٹیوں کو چھوڑ دیا، مجھے گاؤں سے الگ کر دیا، یعنی ہر طرح کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا لعلک، لگتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں نا کسی کو اپنی زبان میں، کیا بھئی ایسا محسوس ہو رہا کہ تو اس بات کے چکر میں برباد ہو جاتا ہے، اس کے چکر میں برباد ہو جاتا ہے، کیا تو ایسا لگ رہا، ایسا دس رہا؟ وہ لعلک، آپ کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جان ہی نکال دیں گے ان کے پیچھے۔ اللہ نے کہا محمد الرسول آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔
اللہ محمد رسول اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ اس بات کو کہنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو چنا، تو ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے کتنی فکر کی جہنم سے بچانے کی، اللہ کے راہ پہ لانے کے لیے کتنی محنت کیا ہوگا۔ اگر اس میں سے 25% بھی ہم کر دیں تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے مال کی فکر ہے، گھر کی فکر ہے، تجارت کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، سب چیز کی فکر ہے، لیکن ہمیں اپنے اسلام کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا داری میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے نام پہ ہم 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس دین کے نام پہ ہمارے نبی نے جہاں پسینے کی ضرورت پڑی وہاں خون بہا دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کون سے قطرے؟ بتائے کوئی، اس پہ انعام ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں؟ کس کا خون؟ کس کا خون؟ ہاں؟ ہاں؟ شہید بولو۔ دیکھیے انعام کل ملے گا۔ شہید کے خون کے قطرے سے اللہ کی راہ میں گرنے والے آنسو کو اللہ نے ایک بنا دیا ہے۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ یعنی شہید کا خون اور اللہ کے خوف سے رونے والے کا آنسو، یہ دونوں ایکول ہیں۔ تو جہاں محمد الرسول اللہ کے آنسو گرے، وہاں اگر ہمارے آنسو نہ، جہاں محمد کے خون گرے، جہاں صحابہ کرام کے خون گرے، قطرے گرے، وہاں ہم آنسو تو گرا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی فکر کی بہت ضرورت ہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اتنی جو فکر کر رہے ہیں اتنی فکر تو مجھے بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے مسلمان ہونے کی اتنی فکر آپ کے رب کو ہوتی تو ہم ان کے اوپر آسمان سے واضح نشانیاں اتار کر کے ان کو مسلمان بنا دیتے، لیکن ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ میرے پیغامبر ہیں، آپ میری باتوں کو ان تک پہنچا دیجئے، آپ کو ٹینشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ سے اتنا ہی پوچھیں گے جتنا ہم آپ کو دے کے بھیج رہے ہیں۔ لیکن اتنی فکر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کو یہ آیتیں نازل کرنی پڑی۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، اس کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 11:30 سے بھی زیادہ ہو گئے، یعنی اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ بار الہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ہم جو بھی تفسیر کر رہے ہیں، جو بھی معلومات ہمیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بقیہ رمضان کے ایام خوشی کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 آیتیں